السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں نورین شیخ، میں ہوں طالب محسن۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ پاک نے ہماری زندگی میں کیا حرمتیں قائم کی ہیں، اور اگر کچھ غلط چیز رائج الوقت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے جو ان اوائڈیبل ہے تو اس کا ہماری زندگی میں کیا سٹیٹس ہے، اور اللہ پاک کے ہاں ہم کہاں قائم ہوں گے جواب کے حوالے سے۔ جی طالب صاحب، ہم اگر حلال اور حرام کی بات ہم کریں تو قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ دین میں کیا چیزیں حرام ہیں۔ دیکھیں، خود انسان ایک فطرت لے کر پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی فطرت سے ہی سمجھ لیتا ہے کہ کیا چیزیں جائز کھانے والی ہیں اور کیا چیزیں کھانے والی نہیں ہیں۔ اور چنانچہ دنیا کے سب کلچرز کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم انسانوں نے کھانے کے لیے کن چیزوں کو اختیار کیا ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری اختلافات بھی ہیں اور انحرافات بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پھر انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں ہیں ان میں بھی بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، واضح ہوئی ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں نے کھانے پینے کے معاملے میں کہاں غلطی کی ہے اور کہاں وہ صحت پر قائم ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الہامی مذاہب میں اسپیسیفکلی بیان ہو گیا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ بیان ہو گیا ہے، اور خود انسانی فطرت میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں جس سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کھانے کی چیزیں کیا ہیں اور کھانے کی چیزیں کیا نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انسانوں نے غلطی کی ہے وہ چار چیزیں ہیں جہاں انسان حلال چیزوں میں سے سمجھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ حرام چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک چیز سور ہے، سور کا گوشت ہے، اور دوسری چیز مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے، اس لیے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، یہ ویسے تو حلال ہے، ہم خود اگر ذبح کر کے اس کو گوشت اس کا بناتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، تو کیا اگر وہ قدرتی موت مر جائے تو وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ یہاں انسان غلطی کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ مردار جو ہے یہ حرام ہے۔ سور جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ہے، کیونکہ درندوں کو عام طور پر نہیں کھایا جاتا اور یہ درندے کو کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، تو کیا یہ اس کا الحاق اس کے ساتھ ہوگا یا اس کا بھیڑ بکری کے ساتھ اس کو ملحق کیا جائے گا سور کو؟ تو یہاں قرآن مجید نے اور الہامی مذاہب میں تورات میں بھی اسی طرح ہے، یہ واضح ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ پھر جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ بھی حرام ہوں گے۔ کسی اور کے نام پر کسی جانور کو ذبح اگر کر دیا گیا ہے تو یہ کھانے میں حرام ہو جائے گا، بھلے وہ جانور آپ کے کھانے کے لیے حلال ہی حلال ہے۔ حلال جانوروں میں سے بھی اگر کسی کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی کہ ذبح کا طریقہ بہت میٹر کرتا ہے بیچ میں۔ ذبح کا طریقہ، پھر یہ کہ ذبح کرنا ضروری ہے۔ ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہے جس پر ذبح کیا جائے گا، اگر اس کے جانور کو مار دیا گیا کسی اور بھی جھٹکا دے کے پھینک کے آپ نے مار دیا تو وہ اس میں جائز نہیں رہے گا، وہ اس لیے کہ اس کا ایک طریقہ ہے، خون بہنا اس کا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اگر نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے اور یعنی غیر اللہ کے نام پہ بھی نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں کہا، تکبیر نہیں پڑھی، تو یہ جانور بھی کھانے کے لیے جائز نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ کا نام لیے بغیر، اس لیے کہ جان لینی ہے نا، آپ ایک جاندار کی جان لے رہے ہیں تو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ جانور بھی نہیں کھائے جائیں گے۔ اور جس کو آپ کہہ رہی تھی کہ ان اوائڈیبل، جو مشینوں پر بھی اگر اللہ کا نام لے کر اس کا طریقہ اختیار کیا جائے تو پھر وہ ٹھیک ہوگا۔ جی طالب صاحب، اب باہر آپ جب جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو کچھ لوگ اب یہ کہنے لگ گئے ہیں، کچھ کمپنیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ برگرز جو بن رہے ہیں، ہیم برگرز، وہ حلال ہیں، یا جو چکن ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ تو اگر ہمیں وہاں پہ کہیں پہ شک ہو جائے تو آپ کا خیال ہے وہاں بھی اوائڈ کرنا چاہیے؟ یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اچھا اب اگر جو لوگ ویجیٹیرینز نہیں ہیں اور باہر جا کے آپ نے گوشت کھانا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سور نہیں ہے، وہ بیف ہے یا مٹن ہے یا چکن ہے، تو اس پہ کلمہ پڑھ کے آپ کھا لیں، تو مطلب ہے یہ ایڈیشنل ہے اپنی طرف سے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے، آپ کا گوشت کے اوپر بسم اللہ پڑھ لینا یا اللہ کا نام لینا، اس پروسیجر میں سے تو نہیں گزرا نا، پروسیجر میں سے نہیں گزرا۔ اس کا ذبح ہونا، پہلی بات تو یہ کہ اس کا صحیح طریقے سے ذبح ہونا اور اللہ کے نام پر ذبح ہونا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ فش پر چونکہ ذبح کرنے کا پروسیس نہیں ہے تو فش آپ لے سکتے ہیں، باہر کے ملکوں میں اگر موجود ہے اور مسئلہ ہے، اور اسی طرح ویجیٹیبلز آپ لے سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو اور آپ نے کو صحیح طریقے سے بتایا جا رہا ہو
کہ وہ کمپنی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اس میں اگر آپ احتیاط کریں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو نافذ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ جب ایک کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم حلال طریقے سے جانور ذبح کر کے آپ کو گوشت دیتے ہیں تو آپ اعتماد کیجئے، الا یہ کہ جھوٹ ہونا معلوم ہو جائے پھر اس کے بالکل کہیں پہ ذرا وہ ہوتا ہے نا کہ کراہت بھی آتی ہے اور آپ اس پہ ذرا محتاط ہونا چاہتے ہیں۔ طالب صاحب میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ چیزیں جیسے ہماری زندگی میں انیوائڈیبل ہو جاتی ہیں، اللہ پاک نے تو منع کیا، رشوت لینے سے منع کیا ہے، سود لینے سے منع کیا ہے، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھانا جو ہے وہ منع کیا ہے۔ اب رشوت کی ایسی مصیبت ہے کہ فرض کریں کہ آپ ایک اسکول میں بچے کو داخل کرانا چاہتے ہیں، دیے بغیر کچھ آپ کا بچہ ہی داخل نہیں ہوتا، آپ کا بچہ کوالیفائی کرتا ہے ایک نوکری کے لیے، رشوت دیے بغیر آپ کی عرضی ہی آگے نہیں جاتی۔ اب جب یہ چیزیں ملک میں رائج ہو جاتی ہیں، رشوت دیے بغیر آپ کا بجلی کا بل نہیں پے ہو سکتا، پانی کا بل نہیں پے ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پہ مطلب ہے ایک عوام کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ کام حلال تو نہیں ہے، اگر ہم فتویٰ دے دیتے ہیں جی کہ رائج ہے تو حلال تو نہیں ہو جاتا، مگر پھر آپ کیا کرو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رشوت دینے کی دو صورتیں ہیں۔ اگر ہم رشوت کے حوالے سے بات کریں، اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ رزق حلال کے حوالے سے ہم ذرا تفصیل سے اس پر بات کریں گے کہ اس کی کیا بنیاد ہے اور کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا رزق حلال ہے اور کون سا حرام ہے، لیکن اگر رشوت ہی کی ہم بات کریں جس کو آپ نے پوچھا ہے مجھ سے، تو اس میں یہ ہے کہ رشوت کی دو شکلیں ہیں۔ ایک رشوت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کا حق مارنے کے لیے رشوت دیتے ہیں کہ اس کی جگہ مجھے لگا لو، ہاں اس کی جگہ، یعنی آپ نے کوئی جائیداد ہے، آپ نے نام لگوانا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی جھوٹا مقدمہ کسی کے اوپر بنایا ہوا ہے، یا اسی طرح آپ کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، عدالت میں مقدمہ لے کے چلے جاتے ہیں تو اور اس کو اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، تو اس کو تو صریح طور پر ایک بڑے جرم کی حیثیت سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ ہر حال میں گناہ ہے، اس کی کسی صورت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کو تو آپ جائز سمجھ بھی نہیں نہ رہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، بالکل، مگر جہاں پہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں ایک سیٹ کو۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے ہمارے معاشرے میں کرپشن کی جو صورتحال ہے، اس میں آپ کے جائز کام بھی رکے ہوئے ہیں۔ آپ بجلی کا میٹر لگوانا میرا حق ہے، مجھے بجلی کا میٹر لگنا چاہیے، اور میں لائن میں اگر میں نہیں لگتا، رشوت نہیں دیتا، تو ہو سکتا ہے کہ میں سال دھکے کھاتا پھروں اور مجھے بجلی نہ لگا کے دی جائے۔ اور اسی طرح بچے کے داخلے کا مسئلہ ہے، اور کسی نوکری کا مسئلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں سرکاری محکموں میں اسی طرح، اور اب تو پرائیویٹ محکموں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اسی طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں ہم بقدر عذر، یعنی جتنے ہم معذور ہیں اس حد تک ہم ایک چٹی کے طور پر یا ایک جرمانے کے طور پر ہم دینے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ رشوت ہے، لیکن چونکہ میں حق پر ہوں، میرا حق ہے جو مارا جا رہا ہے، اور میں اپنا حق لینے کے لیے ایک مصیبت میں پڑ گیا ہوں، تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو آپ نے رشوت دی ہے، یہاں بھی طالب صاحب ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یہ جگہ ایوائڈیبل نہیں ہے، مگر مجھے تہ دل سے پتا ہے کہ غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں چونکہ میں معذور ہوں اس لیے میں کوالیفائی کرتا ہوں یہ کام کرنا، میں کوالیفائی نہیں کرتا، مگر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دیکھیں حرام جو ہے نا، حرام ہے، وہ کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا۔ میری مجبوری کتنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے رخصت کا بات ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، مگر میں اس کا مطلب ہے کہ مجبوری اگر نہ ہو تو میری بات میرے خاندان والوں کے لیے مثال نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی کہ آپ نے بھی تو کیا تھا، یہ مثال پوری بات پتا ہو کہ بیک گراؤنڈ پیچھے کیا تھی۔ بیک گراؤنڈ پہ یہ حرام کام ہے جو ہم کسی مجبوری کے تحت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ لازمی شرط ہے اس میں کہ آپ اس میں صحیح حق پر ہوں۔ اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو یہ پھر جرم ہے، مطلب ہے کہ بڑھتے ہی نہ جائیں اس میں، بڑھتے ہی نہیں، صرف رخصت یہ ہے نا، اس میں قرآن مجید نے غیر باغن والا عاد کی شرط لگائی ہے کہ آپ حد سے تجاوز کرنے والے نہ ہوں اور آپ خوشی نہ کرنے والے ہوں، یعنی آپ واقعی آپ کے دل سے آپ ایک کراہت کے ساتھ اور ایک مجبوری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہو۔ یہاں تو وہ صورت میں تو سور کھانے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اگر جان کے لالے پڑ جائیں، لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہے ہنین مریا جیسے چاہیں آپ کریں، مجبوری ہے، اور مجبوری میں کیا ہوا غلط کام جو ہے اس میں ہماری اندر کراہت، ہمارا تقوی جو ہے اس کو زندہ اور بیدار ہونا چاہیے، پھر کہہ سکتے ہیں ہم کہ چلیں جی۔ طالب صاحب، کانورسیشن ہماری جاری ہے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا۔ ناظرین، ہمارے